الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے خطبہ میں سورۃ نصر تلاوت کی ہے۔ سورۃ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی عظیم تاریخ سموئے ہوئے ہے، اور ہماری تاریخ اسلام کا وہ ایک عظیم موڑ اور ایک عظیم کامیابی اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کامیابی کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے سربلند ہو گیا، اور اسلام کے مقابلے میں تمام قوتیں اور تمام باطل قوتیں وہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں جو 13 سال گزارے وہ نہایت اذیتناک اور تکالیف سے بھرے ہوئے تھے۔ انسانی تاریخ میں اتنا ظلم کسی نبی اور اس کے ماننے والوں پہ نہیں کیا گیا جتنا کہ ان 13 سالوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ جب آپ مکہ شریف سے باہر نکلنے لگے تو مکہ شریف ہی کے ایک ٹیلے پہ آپ کھڑے ہوئے جہاں سے پورا مکہ شہر نظر آ رہا تھا، اور پھر آپ نے اس ٹیلے سے آگے نیچے کا سفر کرنا تھا۔ آپ اس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے مکہ شہر کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی، اور آپ نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے مکہ شہر، اللہ کی قسم تو مجھے دنیا میں تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو مجھے مکہ میں تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر مجھے تیرے رہنے والے اور تیرے باشندے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کر دے تو میں کبھی بھی تجھ سے باہر نہ نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ کا آبائی وطن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک سے
یعنی بیت اللہ شریف سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی تعمیر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ تو آپ نے وہ درد برے کلمات جب مکہ شہر کو دیکھ کر ادا کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں جب آپ وہاں سے نکلے، اور آپ کے صحابہ اسی طرح بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، بڑے جید اور جلیل القدر صحابہ، بڑے مال و دولت والے صحابہ، جن کے مکانات، جائیدادیں، کاروبار، جن کے تمام املاک وغیرہ مکہ میں اندر تھے، ان تمام نے ان تمام دنیاوی اسباب کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور انہوں نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف۔ لیکن چونکہ اس میں اخلاص اتنا زیادہ تھا، مکہ شریف چھوڑنے میں، ہجرت کرنے میں چونکہ حکم اللہ کا تھا، اس میں اخلاص اس قدر تھا کہ فوراً 8 سال بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ شہر عطا فرمایا۔ تو سورۃ النصر میں اسی فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے حبیب جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کے پاس آئے گی، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آپ کے پاس آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہوں گے آپ کے دین میں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، لیکن اس وقت جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج، گروہ گروہ ہوتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ ہی سے مغفرت چاہنی ہے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہ سورۃ النصر اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ فتح مکہ کی صورت میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فتح مکہ شریف یاد رکھیے، یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد اسلامی جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند ہوتا رہا۔ وہی مکہ مکرمہ جس کو مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑا تھا، اگر اس وقت کا تصور کیا جائے اور اس وقت کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں انسان اگر بنائے، تو وہ افراد جن کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 چادریں، ایک تہبند اور ایک قمیص، یہ 2 کپڑے ان کے پاس تھے، خالی ہاتھ وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف گئے تھے۔ اگر اس وقت کا تصور کیا جائے تو کسی کے وہم و خیال میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ یہی لوگ دوبارہ اٹھ کر مکہ شریف فتح کریں گے، اور یہی فاتحین مکہ ہوں گے، اور مکہ کو ایسی بنیادوں پہ فتح کریں گے کہ قیامت تک پھر مکہ ان سے اور کوئی نہیں چھین سکے گا۔ لیکن چونکہ وہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، اور وہ مخلص لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم تاریخ مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی طرف پیش قدمی کی، تو چونکہ اس سے پہلے سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال مکہ کے لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک امن کا معاہدہ تھا، جس کو معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب معاہدہ تو ہوا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد، ابھی سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ مکہ ہی کے لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا اور اپنے لیے جنگ کو جائز کر دیا۔ جب انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تو رمضان المبارک 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا انتخاب کیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو آپ کو پتہ تھا کہ اہل مکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو، اس سفر کو بالکل مخفی رکھا ہوا تھا، سوائے چند رازدار صحابہ کے اتنے بڑے لشکر کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو ہے آخری ہدف کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان صحابہ کو اس وقت پتہ چلا جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے کہ ہم اس نیت سے یہاں پہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بالکل صیغہ راز میں رکھتے ہوئے سفر جاری رکھا، اور یہ وہی وقت تھا کہ اس سے پہلے حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی چپکے آ کر ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان ابھی تک ظاہر نہیں کیا تھا، اور بظاہر یہ مکہ کے اندر ہی تھے، اپنا ایمان انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان چونکہ مکہ کے سردار بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ بہرکیف مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تو آپ نے مکہ میں داخلے سے پہلے ہی جو ایک اپنی رحمتوں اور جو اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین عطا کی تھی اس صفت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے سفیروں کو بھیجا اور آپ نے مکہ شہر میں ایک عام اعلان کروایا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آج تم لوگوں کے لیے عام اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ہے کہ جو شخص ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا، اس کو بھی امان ملے گی، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا اس کو بھی امان ملے گی، جو بیت اللہ شریف کے اندر یعنی صحن میں آ جائے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ آپ نے یہ 3 احکامات صادر فرمائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب انہیں تو پتہ تھا کہ حضرت ابو سفیان ایمان لا چکے ہیں، وہ مکہ کے سردار ہیں، تو وہ قریب ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، چونکہ وہ مکہ کا سردار ہے، اس کے لیے بھی کوئی فخریہ جملہ آپ ارشاد فرمائیں جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور جس سے اس کی عزت بڑھے، چونکہ وہ فخر پسند آدمی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ اب یہ 4 اعلان لوگوں نے سماعت کیے، اور مکہ کے لوگ چونکہ اس بات کو جان چکے تھے اس وقت کہ حضرت ابو سفیان بھی ایمان اس سے پہلے لا چکے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے انکار کرتے ہوئے ان 4 میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر کے اپنے لیے امان حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے داخل ہو کر پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ صحن کے اندر جتنے بت کھڑے تھے اس زمانے کے، ان سب بتوں کو آپ نے کچھ کو اپنے ہاتھ سے اور کچھ کو صحابہ کو بھیج کر ان بتوں کو آپ نے وہاں سے نکلوایا، وہاں سے گرا کے ان کو نکلوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، چونکہ اس وقت آپ کے ایک طرف حضرت بلال تھے اور ایک طرف حضرت عثمان بن طلحہ تھے، جو کہ شروع زمانے سے ہی بیت اللہ شریف کے کلید بردار تھے۔ بیت اللہ کی چابی اس خاندان میں آ رہی تھی، زمانے جاہلیت میں بھی ان کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی ہوا کرتی تھی، عثمان بن طلحہ۔ اب وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو بھی ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیڑھیاں پیش کی گئیں اوپر چڑھنے کے لیے، تو آپ نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان بن طلحہ سے، اے عثمان وہ چابی لے کے آؤ۔ عثمان بن طلحہ فوراً دوڑتے ہوئے گھر گئے اور چابی جو ہے وہ آپ لے کے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی عطا فرمائی تو حضور نے فرمایا، اے عثمان، کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے، وہ زمانہ تمہیں یاد ہے؟ ایک زمانہ تھا جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا اور تم لوگ مجھے تکالیف دے رہے تھے، اور ایک دن تم نے دروازہ مکہ کے لوگوں کے لیے کھولا ہوا تھا زیارت کے لیے، سب لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن جب میں اندر داخل ہونے لگا تو تم نے مجھے روک لیا تھا، تو نے مجھے روک لیا تھا، اور اس وقت بہت لوگوں نے تیری منت سماجت کی تھی، لیکن تو نے مجھے اندر جانے نہیں دیا تھا، اور اس وقت تجھے یاد ہے میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، ہاں اے اللہ کے نبی مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یاد ہو اس وقت میں نے تجھے کہا تھا کہ عثمان اب تو مجھے اندر جانے نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میری مرضی ہوگی کہ میں یہ چابی کس کو عطا کروں۔ تو تجھے وہ وقت یاد ہے؟ عثمان بن ابی طلحہ نے شرم کے مارے اپنی نظروں کو اپنے سر کو جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ شریف کا تالا کھولا، آپ اندر گئے، اندر جتنے بت کھڑے تھے ان کو آپ نے باہر نکال پھینکا، اور پھر اس کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا فرمائے۔
پھر جب باہر آپ تشریف لائے اور بیت اللہ کے دروازے کو بند کرنے لگے تو حضرت عباس حضور کے چچا، جو کہ شروع دن سے ہی زمزم شریف کی ڈیوٹی پہ تھے، زمزم کا کنواں آپ کے پاس تھا، حضرت عباس کے پاس، پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے وہی ڈیوٹی ان کے حوالے کر دی، لیکن حضرت عباس دل میں یہ چاہتے تھے کہ مکہ شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی چابی بھی مجھے ملے، یہ سعادت بھی مجھے ملے۔ وہ حضور کے سامنے آئے، عرض کیا رسول اللہ وہ بیت اللہ شریف کی چابی آپ کسی کو تو دیں گے ضرور، لہٰذا وہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے، اس کا مستحق وہی ہے جو شروع دن سے تھا۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، فوراً عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، اور آپ نے چابی عثمان بن طلحہ ہی کے ہاتھ میں واپس رکھ دی، اور آپ نے واپس چابی ان کو دیتے ہوئے کہا خذوها خالدتن طالدتن، اے عثمان یہ لو چابی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، تمہاری ہی اولاد اور نسلوں کے پاس رہے گی، اپنے پاس رکھ لو۔ لا ينزعها منکم الا ظالم، تم سے یہ چابی ظالم کے سوا اور کوئی شخص نہیں لے گا، جب بھی تم سے یہ چابی کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ یعنی آپ نے قیامت تک اپنی امت کو یہ ارشاد فرما دیا، حکم دے دیا کہ اب اس چابی پہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ ہمیشہ عثمان بن طلحہ اور اس کے خاندان کے پاس ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کا وہ فرمان اور گفت ہے کہ آج 2022 میں بھی جو بیت اللہ شریف کی چابی ہے وہ اسی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس ہی ہے، آج تک ان کے پاس وہ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا، ایک بڑی عظیم تاریخ ہے فتح مکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم کامیابی یہ عطا فرمائی۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے سبق پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا درس ہے۔ ایک تو یہ کہ جب کسی شخص کو حکومت ملے تو وہ اپنے ذاتی بدلوں کو جو ہے وہ سامنے نہ لائے، بلکہ اپنی ذات کے جو بدلے اس نے لینے ہیں، انتقام لینا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی ذات کو، آپ کی اہل و عیال کو، آپ کی اولاد کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابہ کو تکالیف پہنچائی تھیں۔ 8 سال مسلسل حالت جنگ میں رہے تھے ان کی وجہ سے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیے تھے۔ حضور کا یہ رحم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت دیکھ کر مکہ کے وہ لوگ جو آج تک آپ کی جان اور خون کے پیاسے تھے، جوک در جوک آئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہونے لگے۔ پورے گروہ آتے، پورا خاندان آتا، مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے قبائل، اور سب کے سب آ کر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کلمہ اسلام پڑھتے رہے، اور پھر ساری زندگی اسلام کی خدمت میں ان لوگوں نے گزارا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے یہی وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارے لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم آج 1400 سال بعد ہمیں یہ لائق نہیں ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ لیں اور ہم صحابہ کو تولتے پھریں کہ یہ وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے، یہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں، اور ہم ان کی شان میں باتیں کریں، ان صحابہ کے پیچھے نازیبہ کلمات کہیں، ان کی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ نہیں، یہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، چاہے فتح مکہ سے پہلے تھے کہ بعد میں تھے، تمام کا اسلام اور ان کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ایمان کا اور جنت کا، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم 1400 سال بعد ان کے فیصلے کرتے پھریں؟ ہمیں یہ جج بننے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کسی نے نہیں دیا۔ اب جو لوگ بعد میں صحابہ کے زمانے میں ایمان لائے، جو لوگ صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں ایمان لائے، یا جو آج اگر ہمارے ہاتھ پہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، یہ تو فتح مکہ کے 1400 سال بعد اسلام لے کے آیا۔ جب آج ایک شخص غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آیا، ہم کس طرح اس کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ سکتے ہیں؟
تو اس لیے یہ ہمارا جو ہے وہ منصب نہیں ہے۔ تو فتح مکہ جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنے جانی دشمنوں کو حضور نے معاف فرما دیا، ہمارے لیے ایک تاریخ رقم فرما دی۔ اور ایک عمومی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام ہی کو غلبہ عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم خالص ایمان والے بن جاؤ، تم خالص مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہی ہمیشہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ جب بھی تاریخ اسلام میں ہم نے دیکھا، جب بھی مسلمانوں نے اخلاص کا مظاہرہ کیا، اللہ نے تھوڑے سے مسلمانوں کو بے شمار فوجوں پہ اور بہت بڑی بڑی طاقتوں پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ لیکن جب اخلاص کم ہوا تو ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان لاکھوں میں ہونے کے باوجود ہزاروں کو شکست نہ دے سکے، ہزاروں نے ان لاکھوں پہ غلبہ کیا، اور یا وہ تھے کہ جو سینکڑوں میں تھے اور انہوں نے لاکھوں پہ جو ہے وہ غلبہ عطا کیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اخلاص تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھے، اور اسلام کو اللہ تعالی پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔